تمہاری من پسند چیزوں پر، تمہاری من پسند دعاؤں پر کن لکھا جا چکا ہے۔ یہ 4 حیران کن نشانیاں نظر آئیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں پر کن کی مہر لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کو قریب ہو کر سن لیا ہے۔ یہ نشانیاں کیا ہیں؟ آج اس ویڈیو میں ہم انہی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ یہ سچ ہے کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب دکھ ایسے مل جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم کیسے زندہ ہیں ان دکھوں کے ساتھ۔ محبتوں کے بدلے نفرتوں کی آگ میں جلنا بھی پڑتا ہے، سب قربان کر کے بھی کچھ نہ کچھ کرنے کا طعنہ سہنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ جب تمہیں ایسے مقام پر لے آتا ہے کہ تمہیں اپنا آپ ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، دل بند ہوتا اور دم گھٹتا محسوس ہوتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، تب وہ تمہیں جینے کی نئی وجہ سے نواز دیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں بہائے گئے اشک کبھی رائیگاں نہیں جاتے، بلکہ تب وہ اشک تمہارے مقدر میں لکھی جانے والی آسانیوں اور خوشیوں کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ جب تم اپنی تاریک اور غمگین ترین حالات میں اسے نہیں بھولتے تو پھر وہ کیسے تمہیں بھول سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ جب تم رات کو بستر کے اندر کسی کمی پر آنسو بہاتے ہو اور تکیہ گیلا کر دیتے ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے آنسوؤں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ جب تم اکیلے بیٹھ کر کسی چیز کے چھن جانے پر بے تحاشا روتے ہو اور اس کے لیے دل سے دعائیں مانگتے ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا رب ان چیزوں کو، ان پکار کو، ان لفظوں کو بھول جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہیں ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہے جنہوں نے تمہارے دل کو تکلیف دی، جنہوں نے تمہیں تنہا چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے ہو اور ان کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کھلی آیات میں ہمیں واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ وہ سب جانتا ہے، جو لوگ تمہیں تانے دیتے ہیں، جو لوگ تمہارے دل کو درد اور تکلیف میں مبتلا کر کے تمہیں اکیلا چھوڑ جاتے ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے۔ تم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم کسی سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتے۔ جب بے بسی کی حالت میں سب تمہیں چھوڑ کر چلے گئے، میرا رب نہ تو کسی کا رویہ بھولتا ہے، نہ ہی کسی کا بدلہ، اور نہ ہی وہ ظلم جو تم پر بلا وجہ کیا گیا۔ تو اپنے رب پر یقین رکھو، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت جلد تمہارے حالات بدل دے گا، وہ بہت جلد تمہاری من پسند چیز کو تمہارے حوالے کر دے گا۔ اگر کوئی چیز تمہیں لاکھوں تدبیروں کے بعد بھی حاصل نہیں ہو رہی ہے اور تم چاہتے ہو کہ من پسند عطاؤں کا ظہور تم تک دگنی رفتار سے پہنچے، اللہ تعالیٰ تمہارے من پسند شے سے تمہیں نواز دے، تو آج ان 4 چیزوں کو سمجھ لو جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود کرتا ہے۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے سورج کو سراپائے نور بنایا اور جان کو سراپائے روشنی، اور ان کے سفر کے لیے الگ الگ منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا، بغیر کسی وجہ کے رب نے یہ چیزیں نہیں بنا دی۔ اللہ تو تم تک نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، مگر ان کو وہی سمجھتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو کہ دعا اور تہجد سے بھی زیادہ دگنی رفتار سے اللہ تک پہنچتی ہے؟ تو وہ ہے توبہ۔ جب آپ کو یہ خطرے لاحق ہونے لگ جائیں، جب تمہیں اس بات کا خدشہ ہونے لگ جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے کسی عمل سے میرا رب مجھ سے منہ نہ موڑ لے، جب تمہیں یہ ڈر اور خوف ستانے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دعائیں ان قریب قبولیت کا درجہ پانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہاری من پسند دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگانے والا ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بگڑے ہوئے تمام کام سنور جائیں تو تم اللہ کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ ایک حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا خدا کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے کہ جسے وہ ایک عمل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے اس کی آزمائش، اس پر آنے والے دکھوں کے پہاڑ
اور جو انسان اپنی آزمائش میں شکوے شکایتیں نہیں کرتا اور اسے صبر سے گزارتا ہے تو وہ اس آزمائش کے ذریعے بڑی دگنی رفتار سے اجر پا لیتا ہے۔ اللہ اس کی دعاؤں کو بڑی دگنی رفتار سے قبول کر لیتا ہے۔ اور جانتے ہو تمہاری من پسند دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگانے والا دوسرا عمل کیا ہے؟ وہ دوسرا عمل ہے استغفار کا، توبہ کرنے کا۔ استغفار اللہ کا وہ محبوب ترین کلمہ ہے، وہ محبوب ترین ذکر ہے جو اللہ کی رحمت کو پرجوش کر دیتا ہے، جو اللہ کی رحمانیت کو مزید بڑھا دیتا ہے، کیونکہ میرا رب بہت رحمان و رحیم ہے۔ درد کی شدت، تکلیف کی شدت میں نکلنے والے آنسو عرش تک جاتے ہیں۔ اس کا بندہ بار بار پکارے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کی طرف سے جواب نہ آئے؟ جواب آتا ہے، فوراً آتا ہے، بس انسان ہی بہت جلد باز ہے۔ آپ اللہ کو پکاریں اور وہ جواب نہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ساری التجائیں، دعائیں اور آہیں سن لی جاتی ہیں اپنے مقررہ وقت پر، اور جو اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ اگلے جہان کے لیے رکھ لی جاتی ہیں۔ صبر کریں، ہر ایک آرزو پوری ہوگی، کوئی آنسو رائے گا نہیں جائے گا، کوئی من پسند شخص تم سے چھین نہیں لیا جائے گا، اگر چھن گیا ہے تو واپس آ جائے گا۔ بس اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لمحے بڑھا دیں، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا دورانیہ بڑھا دیں، اپنے آنسو کی شدت کو مزید زیادہ کر لیں اور صبر کریں، ہر ایک آرزو پوری ہوگی، کوئی آنسو بھی رائے گا نہیں جائے گا، مگر اپنے مقررہ وقت پر۔ بس صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا، انشاءاللہ ایک دن ہر ایک جائز خواہش پر کن فرما دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اشاروں کو سمجھیے، وہ آپ سے بات کر رہا ہے، اس کے پیغام کو نظر انداز نہ کیجیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک انداز مقرر کر رکھا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہے وہ مکمل مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنا تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط کیے ہوتے ہیں، اور اللہ تو اتنا صحیح، اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ وہ ماضی کے گناہوں کا سایہ بھی نہیں رہنے دیتا، تانا بھی نہیں دیتا، احساس بھی نہیں دلاتا۔ کچھ عطاؤں کو، کچھ دعاؤں کو، کچھ باتوں کو اللہ کے ساتھ راز رکھا کرے، وہ ایسا رازدار ہے جس سے مخلص کوئی بھی نہیں۔ اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لیں، اللہ سے دوستی کر لیجئے، اور اگر تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ نا تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو، وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل بے قرار ہے، مگر وہ تمہارے ارادوں کی پختگی دیکھنا چاہتا ہے۔ تم مانگتے ہو اور عین ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت قریب ہو۔ اللہ پاک جانتا ہے کہ تم تھکنے لگے ہو، اللہ پاک جانتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے مشکل وقت ہے۔ جان لو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، آزمائش کا وقت ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں کبھی ایسے حالات میں نہیں ڈالے گا جن کو تمہیں سنبھالنے کی طاقت ہی نہ ہو۔ اور زندگی میں کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ بھی نظر نہ آئے۔ اللہ کو آواز دینا اور بتانا کہ میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا، اے اللہ مجھے ابھی بھی آپ کے معجزوں کا انتظار ہے، میں نے ابھی بھی نصیب سے ہار نہیں مانی ہے۔ بے شک جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتا پھر اللہ بھی اس کی امیدیں کبھی نہیں توڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو، کس اذیت سے گزر رہے ہو، اور وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔